السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بخیر عافیت ہیں، اپنا بتایا جائے۔ جی آپ سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کافر اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ کافر کسے کہتے ہیں اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ کافر جو ہے، اور خاص طور سے ہندوستان میں یہ لفظ بڑا پاپولر ہے۔ لوگ لفظ کافر کو گالی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ دیکھیے، کافر کے معنی ہوتا ہے منکر، انکار کرنے والا۔ یہ لفظ کفارہ سے ماخوذ ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا۔ اب ہر وہ شخص جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے وہ اس کا کافر ہو جائے گا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کافر جو ہے گالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر غالباً 4 ہے، اس میں ایک لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، فَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے لیے جو کفر کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جو ان کے خلاف جو لوگ تھے تو ان کے کافر تھے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے حساب سے کافر ہوئے۔ فَكَفَرْنَا بَيْنَنَا، کہ ہم نے تمہارے عقائد کا جو ہے یہ انکار کیا ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے اس کا کافر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم ہندوازم کا انکار کرتے ہیں تو ہم جو ہندوازم کے لیے کافر ہوں گے۔ ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں تو عیسائیت کے لیے ہم کافر ہوں گے۔ تو کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والے کو۔ اب اصطلاح شرع میں، یعنی قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ استعمال ہوا ان کے لیے جو دین محمدی کو، یعنی جو قرآن کریم کو اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو کافر کہا جائے گا۔ ظاہر سی بات یہ تو کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو جو بھی انسان انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اب دوسری بات ہے مرتد۔ دیکھیے مرتد کہتے ہیں دین اسلام سے پھر جانے والے کو، یعنی کوئی شخص ابتداءً شروع ہی سے یا پھر اس نے اسلام قبول کیا ہو اپنے رضامندی اور خوشی سے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ دین اسلام سے پھر جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے معنی ہی ہے لوٹنے والا، اپنے دین سے جو پھر جاتا ہے اسے مرتد کہا جائے گا۔ پھر کافر جو ہے صرف غیر مسلموں ہی کے لیے کیوں استعمال ہونے لگا؟ جی قرآن کریم میں لفظ جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو مخاطب جو ہوگا جس کا، اسی کے اعتبار سے نا اس کا استعمال ہوگا۔ اب جیسے اللہ رب العزت پر جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہوں گے ان کو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کافر ہی کہے گا۔ قرآن کریم میں جو ہے انہی لوگوں کے بارے میں اس کا استعمال ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، قرآن کریم کے منکر ہیں۔ جی اصل ہے مطلب انکار کرنے والا ہوں جی انکار کسی بھی کرنے چیز۔ والا۔ جی دیکھیے اس سلسلے میں آپ موجودہ دور میں دیکھیے گا ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہوتے رہتا ہے، تو اس پر جو ہمارے علماء بھی جاتے ہیں، یہ سمجھیے کہ ایک بڑی معذرت خواہانہ رویہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے کئی معنی بتلانے لگتے ہیں کہ نہیں اس کا دراصل یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ تو ان سب تکلفات کی کوئی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے۔ جو بات صاف ہے اس کو صاف کہہ دینی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کافر کو تو کافر ہی نہیں کہے گا، لیکن انسان کسی چیز کا انکار کرنے والا ہے تو زبردستی آپ اس کو مومن نہیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہودیت کے لیے، عیسائیت کے لیے ہم کافر ہیں، اور اسی طرح ہندوازم کے لیے ہم کافر ہیں، تو وہ اعتبار سے وہ لوگ بھی ہمیں کافر کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔
جتنا آپ ہمیں چاہے کافر کہتے رہے. یہ تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا، مرتد اور کافر کے درمیان؟ ہاں دیکھیے، مرتد اور کافر کے درمیان یہ کیسے فرق کریں؟ جو ہے، جی فرق اس طرح سے کریں گے. آپ نے دونوں کا معنی جو ہے بنیادی اس کا جو میننگ جو ہے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ کافر کے معنی انکار کرنے والا، منکر، اور مرتد کے معنی لوٹنے والا. ٹھیک ہے، جب ایک انسان اپنے دین سے لوٹ جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اپنے دین کا انکار کرتا ہے. تو اس اعتبار سے مرتد جو ہے دین سے پھر گیا تو اس اعتبار سے وہ مرتد ہے. اور چونکہ دین سے پھرنے کے بعد اس نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، اس طرح سے قرآن کریم کا انکار کیا، تو اس اعتبار سے وہ کافر ہے. تو مرتد جو ہے یہ کافر ہو سکتا ہے، ہر مرتد کافر ہوگا، لیکن ہر کافر مرتد نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کافر مرتد ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کافر ہے، لیکن وہ کافر شروع ہی سے، ابتداءً ہی سے ہے، تو اس کو مرتد نہیں کہیں گے. مرتد اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ مذہب اسلام کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ شروع ہی سے جو ہے کفر پر ہے. تو اس اعتبار سے اس کو مرتد نہیں کہیں گے، اس کو صرف کافر ہی کہیں گے. لیکن جو شخص اسلام لانے کے بعد پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو یہ شخص مرتد بھی ہوگا اور کافر بھی ہوگا. لیکن وہ شخص اسلام کو چھوڑ بھی دیا اور چھوڑنے کے بعد انکار بھی، مطلب اسلام کا انکار بھی کرنا. ظاہر سی بات، جب اسلام کو چھوڑے گا تو اس کا انکار ہی نہ ہوا. جی جی، لازمی نتیجہ یہی نکلے گا نا. تو ہر مرتد جو ہے یہ کافر ہوگا، لیکن ہر کافر مرتد نہیں ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر کافر مرتد ہو. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جو بچپن ہی سے وہ کافر ہے تو اس نے چونکہ دین اسلام کو چھوڑا نہیں ہے اس لیے اس کو مرتد نہیں کہیں گے. اچھا، کافر کے بارے میں تو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. جی جی مشرک اور کافروں کے لیے. جی لیکن مرتد کے لیے کوئی سزا قرآن پاک میں متعین ہے کہ دیکھیے، ایک تو اخروی سزا ہے. کافر کے بارے میں ہے کہ وہ کافر کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو مرتد جب انسان جب انسان جب مرتد ہو گیا تو گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا، تو کفر اختیار کیا تو جو سزا کافروں کے لیے ہے وہی سزا جو ہے یہ مرتد کے لیے بھی ہے. آخرت میں جو ہے یہی سزا، یعنی یہ بھی جو ہے خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو یعنی اسلام کی حالت میں انہوں نے جو اعمال کیا تھا تو کفر اختیار کرنے کے بعد ان کے تمام اعمال ختم ہو گئے. تو خلود فی النار یہ بھی کافروں ہی کے طرح ہوں گے اخروی اعتبار سے. اب جہاں تک دنیاوی اعتبار سے مرتد کی سزا کیا ہوگی، مرتد کو سزا دیا جائے گا، تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ مرتد یعنی ارتداد کو اختیار کرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو شریعت میں جو ہے عورت کو پہلے اس کے جو شک ہیں، ان کے شبہات ہیں جو اسلام کے بارے میں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر اس کا شک و شبہ دور ہو جاتا ہے اور وہ اسلام میں لوٹ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر وہ اسلام میں نہیں لوٹتی ہے تو پھر اس کو عمر بھر جو ہے قید میں رکھا جائے گا. یعنی جب عورت ہو تب، جب تک کہ وہ اسلام کو پھر سے نہ اپنا لے تب تک کہ اس کو قید میں رکھا جائے گا. اور اگر مرد ہو ارتداد کو اختیار کرنے والا، اگر مرتد ہونے والا اگر مرد ہے تو پھر اس کو 3 دن تک کے مہلت دی جائے گی. اس میں اس کے شک و شبہات کو دور کیے جائیں گے، اس کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا. پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، مرد کو قتل کیا جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ یاد رکھی جائے کہ یہ جو سزا جو ہے یہ دنیاوی سزا نافذ کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کو ہے. اسلامی حکومت ہے، اسلامی ریاست ہے، تو وہ جو ریاست کا جو قاضی ہوگا وہ سزا نافذ کرے گا. ہر ایک اس
سزا کو نافذ کرنے کا اہل نہیں ہے۔ جی آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں کہ عام طور پر مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں رچا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کسی غیر مسلم سے اس نے شادی کر دی اور اس نے اسلام کا انکار نہیں کیا، صرف اس سے شادی کر دی، یہ جی تو خیر ظاہر بات ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی اس سے، کیونکہ مذہب بدل گیا۔ لیکن جی کیا صرف شادی کر لینے کی وجہ سے اس کو مرتد کہا جائے گا اس لڑکی نہیں، کو؟ صرف شادی کر لینے کی وجہ سے اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ حرام مرتکب ہو رہی ہیں، لیکن اگر اس کے عقائد صحیح ہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کیا ہے، تو وہ فاسقہ تو ہوں گی لیکن ان کو مرتد نہیں کہا جائے گا۔ ان کے جو اگر عقائد ان کے صحیح ہیں، یعنی جو اسلام کے جو جی عقائد جی ہیں، بنیادی عقائد، وہ اگر صحیح ہے تو وہ مرتد جی نہیں کہلائیں گی۔ باقی ان کا عمل جو ہے بالکل ہی سراسر فسق والا عمل ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ جی کبیرہ ہے، چونکہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں جی ہے تو جی یہ جی تو زنا کا مرتکب ہوں گی۔ زنا کو مرتد، جی بالکل صحیح۔ تو اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں اس برائی میں مبتلا ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جی مولانا، اس کے پیچھے جو وجوہات دراصل ہیں، دیکھیے ماحول جو ہے، سب سے پہلے تو ماحول اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ماحول ہم لوگ خود بناتے ہیں۔ اور دیکھیے بچوں کی تربیت یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو جو ارتداد کی طرف آج ہمارے نوجوان بچے یا بچیاں جا رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی کمی اور کوتاہی جو ہے ان کے والدین کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے عقائد پر زور نہیں دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے بتلایا نہیں کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، کہ اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ان سب چیزوں سے ہم نے ان کو آگاہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب یہ ہمارے بچے اور بچیاں ان سب چیزوں سے ناآشنا رہیں گی، اور آخرت کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں رہے گا، تو پھر رزلٹ تو یہی آنا ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ دار تو والدین ہیں، کہ گھر والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے جو ہے مکتب سے دور کرتے ہیں، مدرسے سے دور کرتے ہیں، دینی تعلیم سے دور کرتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آزاد خیالی، لبرلزم پیدا ہوتا ہے، لبرلزم کی طرف وہ بچہ جاتا ہے، وہ لبرل بنتا ہے۔ پھر یہ لبرلزم جو ہے دھیرے دھیرے انسان کو ایتھزم کی طرف لے آتا ہے، اور پھر یہی ارتداد کی راہ جو ہے لوگ اختیار کرتے ہیں، یہیں سے لوگ مرتد ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ہے وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ والدین کیونکہ بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، اس سلسلے میں دینی معاملات میں یہی وجہ ہے اصل۔ اور پھر جو ظاہر سی بات ہے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں کا جو کلچر ہے، کیونکہ آپ نے دین کو نہیں سمجھا ہے صحیح طریقے سے، آپ نے اپنی اصل جو منزل ہے آپ کی آخرت، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانا ہے، تو آپ دنیاوی زیب و زینت سے تو آپ متاثر ہوں گے، پھر ہمارے بچے اور بچیاں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں کے نقش قدم پر چلنے لگتی ہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، تو اس میں توجہ دینی چاہیے والدین کو خاص طور سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ سازش قرار دیتے ہیں کہ یہ جو ہے غیروں کی سازش ہے، اور پھر سازش کہہ کر اپنے آپ کے دامن کو بچا لیتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے، سازش جہاں تک بات ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو باطل طاقتیں جو ہیں ہمیشہ وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تو سازش تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہو رہی ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے، اب تو کھل کر کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں ان کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر اعتبار سے ان کے تعاون بھی کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ ہمارے باطل طاقتیں ہمارے دشمن ہیں، ہم دشمن سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ دشمن سے اگر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے پھر زیادہ بے وقوف دنیا میں نہیں ہے۔ دشمن سے، اپنے دشمن سے کون بھلائی کی امید رکھتا ہے؟
تو یہ تو سازش ہے اور کوشش ان کی ہو رہی، لیکن ہم یہ کہہ کر کے اپنے دامن کو بچا لیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کوئی عذر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان بھی تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اگر شیطان کے نقش قدم پر ہم دنیا میں چلیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے سوال کرے کہ جو ہے تم نے ہمارے نقش قدم کو چھوڑ کر کیوں شیطان کی راہ اختیار کی تھی، تو ہم وہاں یہ کہہ کر تو ہم بچ نہیں سکتے نا کہ کیونکہ شیطان نے ہمیں بہکایا تھا ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو یہ ہماری عذر وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے، سازشیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے بچوں کے لیے صحیح تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، ان کے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو خیر اس طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں، لیکن یورپ کی طرف سے اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، وہ یہ کہ لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اصل کیا چیزیں ان کو متاثر کر رہی ہیں وہاں پر؟ جی دیکھیے قرآن کریم میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کیونکہ ہمیں دین اسلام دیا گیا تھا، ایک نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں اور بنیادی طور سے علم سے دور ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ ارتداد کی طرف اپوسٹیسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جس کنٹری کا آپ نے نام لیا باہر میں، دراصل یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور اسلام کی سچائی کو جب دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں انہیں متاثر کرتی ہیں اور اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ دراصل دیکھیے جس طرح سے پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، تو اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس جب اسلام کے خلاف جب جو ایک اسلام فوبس جو ہیں اسلام کے خلاف جب پروپیگنڈا کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہم جانیں، اور جب وہ اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا تھا، اور جو اصل حقیقت ہے وہ لوگ دکھلا نہیں رہے ہیں، اصل حقیقت اسلام کا کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ کر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اگر جیسا مطالعہ کہ شروع کریں، یہ مطلب حالیہ رپورٹ ہے کہ ساری دنیا میں ہلچل سے مچی ہوئی ہے، جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں، رہنما لوگ ہیں، انہوں نے چھپایا۔ اب چونکہ جب پر مطالعہ شروع ہوا تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی اور وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ جب بات ایسی تھی تو ہمارے رہنماؤں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، کی طرف جی 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 نشاندہی کیوں نہیں کی۔ تو اس کی ہاں وجہ سے کہ بالکل، ساری دنیا میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ جی جی بالکل یہی صحیح بات ہے کہا، جو آپ نے کہا کہ حقیقت جو ہے چھپائی گئی ہے، جی اور ہمارے اندر بھی کمی رہی کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا، متعارف نہیں کرایا، اور جو دعوت ہونی چاہیے تھی غیر مسلموں کے درمیان وہ دعوت کا کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ خیر، بہرحال آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی دیکھیے برائیاں عام۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس کروانا پڑے گا۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے، علم جب ہم حاصل کریں گے اور روشنی میں انسان جو ہے اپنی منزل کو طے کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے اندر جو ہے دینی ماحول اپنے بچوں کے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کے عقائد کو مضبوط کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام سے خارج کر سکتی ہیں، اسلام کے لیے کیا کیا ضروری ہے، ان سب چیزوں سے جو ہے روشناس کروانا چاہیے۔ اور پھر ہمیں علماء کرام سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے تعلقات جوڑنے چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب علماء سے رابطہ رکھے گا اور دینی معاملات سے جب رابطہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک سمجھیے کہ
ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو سمجھیے کہ اسلام کے حقیقت جو کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کے حقانیت سے واقف ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح دھیرے دھیرے جب اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایمان پھر متزلزل کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول صحیح کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور نہ کریں، جتنا ہو سکے۔ یہ نہیں کہا جاتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بچہ جو ہے عالم اور مفتی بنے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اتنا علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم کا حاصل کرنا کہ جس سے انسان کا عقیدہ صحیح رہ سکے، جس سے ہم اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں، یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس سے ہم اگر اپنے بچوں کو روشناس کروا سکیں تو یہ سمجھیے کہ بہت بڑا قدم ہوگا ارتداد سے اپنے بچوں کو روکنے کے لیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک جی، اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔